مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، بے پایا بخشش ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایمان والا بنایا، اور مزید یہ کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کے اس بزم میں دین کی باتیں سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے بندے پر نظر کرم فرماتا ہے تو اس بندے کو دین کے سمجھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب محبت کی نگاہ سے بندے کو دیکھتا ہے تو اس کو دین کے سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو ہم اس کے اوپر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بزم کے اندر بیٹھنے کی توفیق دے دی کہ جس بزم میں اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اخبار، عادات، اخلاق کا تذکرہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ روشنی ڈالی جائے۔ ایسی محفلیں، ایسی بزمیں اتنی متبرک ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ایسے بزم کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس بزم کے اندر شرکت کرنے والے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے وہ فرشتے گواہ ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم کائنات کے اندر ایک چھوٹی سی بستی میں، چھوٹے سے محلے میں، ایک چھوٹے سے دروازے پہ پھر یہ بندے بلوس بلا کسی لالچ کے اپنے قیمتی اوقات کو تیری یاد میں، تیرے ذکر میں، تیری فکر میں، دین کے سمجھنے میں لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس کے اوپر گواہ ہوں۔ یہ متبرک محفل ہے۔ ابھی میں نے خطبہ کے اندر ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث تلاوت کی۔ چونکہ یہ بزم بھی سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے اسی مقصد کے تحت، تو اس مقصد کے تحت کی آیت اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے پاک کلام کے اندر کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو اپنے پسند کی عورتوں سے، ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو منظور نظر ہو، جو تمہیں پسند آ جائے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ایسی عورتوں سے جو تمہیں پسند آ جائے۔ مثنى وثلاث ورباع، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث تلاوت کی کہ جس کے اندر آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو شخص کی سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کو اپنائے گا نہیں، فلیس منی، تو وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے، وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ سنت ہے، چند
سنتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی متفقہ سنت ہے، متفقہ طریقہ ہے. ہاں ایک سنت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ نکاح کا کرنا ہے. یہ سنت تمام انبیاء کی جو ہے ہاں وہ سنت مبارکہ. اللہ کے دین کے خاطر تکلیف کا اٹھانا، اس کی دعوت کے لیے گلی گلی چلت پھرت کرنا، یہ تمام انبیاء کی سنت، اور نکاح کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے. تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹھہری تو سنت کا تو ادا کرنا یہ عبادت ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ نکاح کا کرنا اسلام کے اندر، اس دین کے اندر عین عبادت ہے، عبادت ہے. لہذا اگر کوئی شخص نکاح سے اعراض کرتا ہے، شادی کرنے سے بھاگتا ہے، منہ موڑتا ہے، اپنی جان چراتا ہے، جان بچاتا ہے، تو گویا وہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت سے بھاگ رہا ہے. گویا یہ ہوا کہ دین کی ایک عبادت کو ادا کرنے سے وہ بات رہا ہے. ایسا شخص اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ہر قسم کی استطاعت سے مالا مال کیا ہے، ہر قسم کی سہولتیں اسے فراہم کی ہیں، اور ان سہولتوں کے باوجود وہ شخص نکاح نہیں کرتا ہے، نکاح سے بھاگتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نگاہ میں جو ہے وہ گنہگار ہوگا. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، وہ اپنی اہلیہ کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، زوجہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا، پھر تو ایسے شخص کے لیے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصوم کہ تمہارے اوپر روزہ. ہاں روزہ رکھو، مسجد پکڑ لو، اللہ 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 کرتے رہو، عبادت کرتے رہو اور وہیں دن گزار لو. ایسے شخص کے لیے جو ہے ہاں دو چار تو کیا ایک نکاح بھی کرنا درست نہیں، صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ایسے کے لیے جو ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ علیک بالصوم، تمہارے لیے روزہ رکھنا ہے، تم روزہ رکھو، اللہ کا ذکر و اذکار کرو اور اپنے جیون یاپن کو کرتے رہو، اپنی زندگی گزارتے رہو. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، آپ زوجہ کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں، اس کے نان و نفقہ اور سکنا کا خرچ اٹھا سکتے ہیں. اللہ نے بازو دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، صاحب صلاحیت بنایا ہے. تو پھر ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں. ابھی جو یہ فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اگر کوئی شخص نکاح کر لے تو گویا وہ ایمان کے آدھے حصے کو تکمیل کو پا گیا، جی مکمل کر لیا. اب نصف ایمان بچا ہوا ہے، آدھا ایمان بچا ہوا ہے، وہ دیگر اعمال اور عقائد کی پابندی اور اعمال صالحہ کی ادائیگی سے وہ حصہ پورا ہو جائے گا. تو میرے بھائی آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور اس سنت سے اعراض کرنا مناسب نہیں ہے. اسی مقصد کے تحت جو ہے یہ بزم مچائی گئی ہے کہ کل کو یہاں بھی جو ہے اس نکاح کے بزم کا متعلق ہونا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بزم میں اس کام کے اندر مکمل آسانی کا معاملہ فرمائے. کہیے آمین جی. اور حسن اسلوب اور حسن خوبی کے ساتھ جو ہے سارے معاملات کو جو ہے پائے تکمیل اور انجام تک پہنچا دے. کہیے آمین. چند باتیں بس عرض کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بڑی کمی ہے. وہ کمی یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو احکام شرعیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے جو ہے واقف نہیں کراتے. بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام سے واقف کرانا یہ والد کی ذمہ داری ہے، اور بچی کو احکام شرعیہ سے واقف کرانا یہ والدہ کی ماں کی ذمہ داری ہے. آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ دین کے موٹے موٹے مسائل، وہ مسائل کہ جس کو کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا، وہ مسائل جس کو اساتذہ نہیں سمجھا سکتے، وہ مسائل کے دوسرا
اس کے سامنے بیان کرے تو خفت محسوس کرے گا. ان مسائل سے جو ہے بچے جو ہے وہ ناآشنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان بچوں کے زندگی کے اندر جو ہے کمی واقع ہے، خرافات واقع ہے، اور وہ جو ہے ناآشنائی کے عالم میں اس گناہ کو کرتا ہے. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ کیا صحیح ہے اس سے بھی واقف کرائے اور کیا غلط ہے اس سے بھی واقف کرائے، کیا گناہ کا کام ہے اس سے بھی واقف کرائے اور کیا ثواب کا کام ہے اس سے بھی واقف کرائے. اللہ نے کس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس سے بھی واقف کرائے، اور کس چیز سے اللہ اور اللہ کا نبی ناراض ہو جاتا ہے اس سے واقف کرانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ پھول آپ کے آنگن میں دیا ہے، آپ کے گود میں دیا ہے، اس اولاد کی نعمت سے جو ہے آپ کو نوازا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کی پرورش کریں، اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو اچھا تعلیم دے. آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہم، کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جی، کہ ہم نے تم کو اولاد سے نوازا تھا تو کیا تم نے اولاد کو یوں ہی گلیوں میں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کو تعلیم نہیں دی، اس کی تربیت نہیں کی، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون سے، اللہ اور اللہ کے مرضی سے واقف نہیں کرایا، اللہ کے منہیات سے، اللہ کن چیزوں سے روکنا چاہتا ہے اس سے آشنا نہیں کرایا. اگر کوئی بچہ گناہ کرتا ہے، اگر کوئی بچی گناہ کرتی ہے تو یاد رکھیے وہ بچہ صرف گناہ گار نہیں ہے، وہ بچی صرف گناہ گار نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ بھی برابر کے شریک ہے. وہ بچہ، وہ بچی ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دادا دادی سب کو جہنم میں لے جائے گا. کل محشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ گناہ کیوں کیا، میرے مرضی کے خلاف یہ کام کیوں کر دیا. تو وہ کہے گا پروردگار عالم، وہ کہے گی پروردگار عالم یہ کام غلط تھا، یہ تیرے مرضی کے خلاف تھا، تو نے اس سے منع کیا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں، میرے بھائی نے بتلایا نہیں، میرے والد نے بتلایا نہیں، میرے دادا نے بتلایا نہیں، چچا نے بتلایا نہیں، میرے شوہر نے بتلایا نہیں، میں نے کر دیا. اے میرے پروردگار، نادانی میں ہو گئی، نا واقفیت میں ہو گئی، نا آشنائی میں یہ گناہ ہو گیا. اس وقت ہم سفید جو ہے افسوس کے جو ہے ہم سب کو دست کو ملیں گے، ہاتھ کو ملیں گے، لیکن کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. پروردگار عالم اس کا تو عرض کرے گا ہی کہ میں نے تجھے عقل سلیم دیا تھا، سوجھ بوجھ دی تھی، عقل مندی دی تھی، تم نے سوچا کیوں نہیں، تم نے سمجھا کیوں نہیں، تم نے حاصل کیوں نہیں کیا، تم نے جانا کیوں نہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہماری پکڑ کرے گا کہ تم نے جنایا کیوں نہیں، تم نے بتایا کیوں نہیں. ہم نے تمہاری تربیت میں دیا تھا، تمہاری پرورش میں دیا تھا، خوب خوش ہوئے تھے بیٹی پیدا ہوئی ہے، خوب خوش ہوئے تھے بیٹا پیدا ہوا ہے، رسگلہ بانٹا تھا، خوب جو ہے رشتہ داروں کی جو ہے دعوت کی تھی، الحمدللہ اتنا کے چلتے تھے کہ الحمدللہ 4 بیٹے کا مالک ہوں. کوئی چھو کے دیکھ سکتا ہے کیا؟ ذرا ہاتھ لگا دے. اللہ تعالیٰ جب نواز دیتا ہے نا تو اترا کے چلتا ہے. جوان جو ہے وہ 5 ساڑھے 5 بیٹا، 3 4 بیٹا پیچھے چل رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بیٹا نہیں وہ دل ہے. جی 36 انچ کا جو ہے اور سینہ لیا آپ کے پیچھے چل رہا ہے. آپ کسی سے ملاقات ہوئی، کون ہے؟ ہم ہی تینوں، الحمدللہ تینوں کو انجینئر بنایا ہے. یہ دیکھیے نا مولانا بھی بنایا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب سوال کرے گا کہ یہ اولاد تیری پرورش میں دیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا، تم نے تنبیہ کی نہیں، تم نے تربیت کی نہیں، اور اگر اس نے گناہ کیا تھا تو اس کے اوپر نقطہ چنی کی نہیں، اس کو متنبہ کیا کہ نہیں کہ بیٹا یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ ناانصافی کا کام ہے، یہ ظلم ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر اس کا تو عرض کرے گا ہی، اس کا تو پکڑ کرے گا ہی، ساتھ ساتھ ہماری بھی پکڑ کرے گا. تو میرے بھائی ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے.
تاکہ کل جب محشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ سکیں پروردگار عالم تو نے یہ پھول میرے آنگن میں دیا تھا، میرے گود میں دیا تھا، میں نے اس کی پرورش بھی کی اور اس کی تربیت بھی کی، اس کی تعلیم بھی دلایا، لیکن اس کے باوجود اس نے ناہنجاری کا کام کیا۔ میرے پروردگار عالم میں نے پھر بھی سمجھایا، روکا، لیکن یہ رکا نہیں، یہ تو شیطان کے پنجے میں اور اس کے جکڑ میں تھا، اس نے میری مانی نہیں۔ اے رب کائنات میں معذور ہوں اور تیرے سامنے اپنے عذر کو پیش کرتا ہوں کہ میں عاجز تھا، مجھ میں ایسی طاقت نہیں تھی، بڑھاپے نے میرے بازوؤں کو کمزور کر دیا تھا، میں اسے روک نہ سکا، لیکن میری طاقت جہاں تک تھی میں زبان سے روک سکتا تھا، کہہ سکتا تھا، تو میں نے زبان چلائی تھی، میں نے زبان سے کہا تھا، لیکن یہ رکا نہیں۔ بازوؤں میں قوت ختم ہو چکی تھی، بڑھاپے نے مجھے جو ہے کمزور کر دیا تھا، لہذا میں اسے روک نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ آپ بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہاں تو نے پرورش بھی کی، تعلیم بھی کی، تربیت بھی کی، اور اگر اس نے غلطی کی تو تم نے روکا بھی۔ لہٰذا بچے کو پال دینا، یہ سمجھنا کہ بس جیسے تیسے پرورش ہو جائے گی، یہ حضرت انسان کا کام نہیں، یہ جانوروں کا کام ہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ جیسے تیسے پرورش کرتے ہیں۔ اصل میں جو ہے وہ انسان کا کام ہے کہ پرورش جو ہے وہ پالنا بھی ہے اور تربیت و تعلیم کے ساتھ کہ اس کو دنیا کے اندر اپنے جانے کے بعد ایک اچھا انسان بنا کے چھوڑ کے جانا ہے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم ایک نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے جاؤ۔ کیا بھائی؟ صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے جاؤ، وہ جو بھی نیک اعمال کرے گا اس اعمال کا حصہ آپ کے بھی نام اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ اور سب سے برا عمل یہ ہے کہ تم اپنے بعد کوئی ناہنجار، نافرمان، اللہ کی معافیت کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا اولاد چھوڑ کے جاؤ، یہ سب سے بری بات ہے۔ تو ہمیں اس بات کی جو ہے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی جو ہے ایسی تربیت کرنی ہے کہ ہم جب معاشرے کے اندر چھوڑ کے جائیں تو کہے کہ دیکھو فلاں صاحب کا یہ بچہ ہے، فلاں صاحب کی یہ بچی ہے، دیکھو کیسی تربیت کی ہے، کیسا بنایا ہے، کیسا سنبھالا ہے۔ جی آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، سنوارا تھا حضرت علی کو بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب دونوں کا جوڑا لگا دیا، نکاح بنا دیا، تو پھر کیسا لوگوں کو جو ہے وہ دکھلانا ہے کہ تمہیں قیامت تک کے لیے تمام عورتوں کے لیے جو آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ کیا ہمیں اپنے بچیوں کو اور بچوں کو سمجھانا ہے، یہ سمجھانا ہوگا کہ تمہیں آج اس گھر کے اندر شادی ہے تو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، چچی کی ذمہ داری بنتی ہے، بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے، بھابھی کی ذمہ داری بنتی ہے، خالہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچی کو سمجھائے، اس بچے کو سمجھائے کہ بابو دیکھو تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، شوہر کی اطاعت جو ہے وہ تم پر فرض ہے۔ بچے کو سمجھائے کہ بیوی کی جو ہے وہ خدمت کرنا، اس کے تمام ضروریات کی تکمیل کرنا، اور بیوی کو جو ہے ہر جو ہے کمی اور کوتاہی کو برداشت کرنا اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جی ہمیں سمجھانا ہوگا۔ آج جا کے دیکھیں پورے عالم کے اندر، دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جانا ہوا مہیلا کورٹ میں تو دیکھا کہ وہاں جو ہے مہیلا کورٹ کے اندر جو ہے وہ تمام تر کیسز جو ہیں ان کے جو ہے سنوائی کے لیے جتنی عورتیں جمع ہیں، اللہ اکبر، بڑا افسوس ہوا کہ اس میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر 2000 عورت ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ 1600-1700 جو ہے نقاب پوش ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تمام عورتیں جو ہیں ان کا معاملہ شوہر کے ساتھ بنا نہیں ہو رہا ہے، میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر۔
اس کی تربیت کون کرے گا؟ اس کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ حضرت فاطمہ کی طرح اپنے بچے کی تربیت کرے کہ دیکھو جس گھر کے اندر تم جا رہی ہو اگر کوئی دکھ ہو تو اس کو کاٹنا، شوہر کے جانے سے تکلیف پہنچے اس کو برداشت کرنا ہے، ہاں ساس کی جانے سے تکلیف پہنچے اسے برداشت کرنا ہے، سسر کی خدمت کرنا ہے۔ آج ہماری بچیاں جا رہی ہیں گھر کے اندر اور برات کا اظہار کر دیتی ہیں، میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، سسر کی خدمت سے بھاگ رہی ہے، ساس کی خدمت سے بھاگ رہی ہے، یہاں تو لگ کے ایسا دیکھا گیا کہ شوہر کے بھی خدمت سے بھاگ رہی ہے، ہاں شوہر کی بھی خدمت سے بھاگ رہی ہے۔ بتلائیے ہر 6 مہینے پر آ جاتے ہیں تمہیں نہ پڑے گا۔ شادی نکاح کا مسئلہ ہے، لوگوں کو جب دکھلایا جاتا ہے تو دیکھا یہ کہ اچھے اچھے لڑکی کی تصویر دکھلائی، تعلیم یافتہ ہے لیکن قرب و جوار میں ہے، دلی میں ہے، ممبئی میں ہے، کلکتہ میں، حیدرآباد میں ہے، بنگلور میں ہے۔ کہا کہ ایمان کو دیکھیے نہ ذرا جو دبئی میں ہے۔ کیا نظریہ یہ ہے کہ شوہر جو ہوگا میری بچی سے دور ہوگا، اس کے اوپر خدمت کی ذمہ داری نہیں ہوگی، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، ٹارچر کی بات نہیں ہوگی، آئے گا 2 سال میں 3 سال میں اچھی رقم آئے گا اور باقی جو ہے میری بچی جو ہے وہ آرام کرے گی، اور آرام کیا کرے گی؟ من مانی کیا کرے گی بھائی؟ من مانی کرے گی۔ ایک صاحب نے کہا فون کر کے کہ کیا بتلائیں 50,000 روپے کی نہ میری تنخواہ ہے، اب مولانا صرف اپنے تنخواہ میں سے 3,000 روپیہ رکھتا ہوں اور 43,000 روپیہ گھر پہ بھیج دیتا ہوں، اور تنخواہ کے 3,000 رقم اوور ٹائم جو لگا لیتا ہوں نا اسی سے جو ہے اپنا روم کرایہ اور اپنا خوراکی اور اپنا جو ہے مینجمنٹ چارج جو چلاتا ہوں۔ اب بتلائیے 30 کا 30 چلا جاتا ہے 47,000 روپیہ، اسی کا کھاتا دیا ہے کبھی اسی کے پر لگا دیتا ہے، اور 10 تاریخ کو نہ فون آ جاتا ہے کہ کچھ روپیہ ہے تو بھیج نہ دیجیے۔ اب بتلائیے تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آٹا چاول کھاتی ہے کہ روپیے کو چبا جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو افسوس آتا ہے اس وقت میں کہ جب اچھے اچھے لوگ اس تصویر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو مولانا سعودی والے کو دیکھیے نا، یہ دبئی والے کو دیکھیے نا، ہماری ذمہ داری ہے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم کو حسن کو دیکھ کے، مال کو دیکھ کے نکاح نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا دیکھ کے نکاح کرنا ہے بھائی؟ تقویٰ دیکھ کے، اچھی تربیت دیکھ کے، اچھا تعلیم دے کے نکاح کرنا ہے۔ جب ہم دیکھیں کہ اچھا گھرانہ ہے، اچھے تعلیم والے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، تو ایسے گھر کے اندر جو ہے وہ نکاح کرنا ہے سادگی سے، مال کے پیچھے نہیں کہ ہماری بچی جو ہے وہ تمام تر ذمہ داریوں سے آزاد ہوگی اور مال آئے گا اور جو ہے وہ جو من میں آئے گی وہ کرے گی، منچاہ زندگی گزارے گی۔ نہیں میرے بھائی، پھر اس کے لیے جو ہے لاؤبالی کی زندگی ہوگی، بے راہ روی کی زندگی ہوگی، نافرمانی کی زندگی ہوگی، اللہ ناراض ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ کل محشر کے میدان میں وہی بچی آپ کا دامنگیر ہو جائے گی کہ میرے ماں باپ نے مجھے تربیت نہیں دی تھی، میں ساس کا کیسے خدمت کرتی، ماں نے مجھے کبھی سکھایا ہی نہیں، بلکہ وہ تو فون پر سمجھاتی تھی، لڈو جو بھیجا ہے وہ گھی کا بنا ہوا ہے، چپ چاپ سے رات موٹ کے کھا لی، دیکھو ساس دیکھے نہیں، اسی لیے جو ہے وہ چھپا دیے ہیں، چوڑا کے اندر میں ہے۔ تو جب یہ تربیت ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ جب پکڑ کرے گا تو اس وقت وہ ماں کا جو ہے وہ نام بتلائے گی کہ اللہ اس سارا کام جو ہے نا یہ میری ماں ہی کراتی تھی، اور ساس سے نند سے جتنا جھگڑا تھا یہ ماں ہی لگواتی تھی، سسر کا بھی جو خدمت نہیں کیا تھا نا یہ ماں نے ہی کیا۔ تو ہماری بچی ہے اگر تو اس کو تربیت دینی ہے کہ شوہر کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے، شوہر کی خدمت تمہارے اوپر فرض ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ساس سسر کی خدمت جو ہے وہ بیٹی کے اوپر فرض نہیں ہے، پتوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کیا کیسے فرض نہیں ہے؟ شوہر کی اطاعت فرض ہے، اور شوہر یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو دیکھو، اور اگر شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہ کی جائے تو پھر اس کی جو ہے وہ خدمت داری جو ہے وہ بیٹے کے اوپر فرض ہے، اور اگر خدمت کرنے کے لیے بیٹا گھر پہ آ کے بیٹھ جائے تو پھر کیا کھائے گی؟ گھاس بھوسا کھائے گی۔
لہذا شوہر کے وسیلے سے، شوہر کے ذریعے سے جو ہے وہ ساس سسر کی جو ہے خدمت جو ہے وہ بہو کے اوپر فرض ہے. ساس سسر کی جو ہے اور خدمت فرض ہے. مطلب اس کا کرتا دھونا فرض نہیں ہے اور اس کی سمپتی پر مالکانہ حق دائر کرنا یہ ہے. یہ سمجھانا ہوگا، بتلانا ہوگا کہ نہیں اس کی خدمت کرنی ہے. دیکھو ماں کو یہ سمجھانا ہوگا اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہ جیسے میری خدمت کر کے تم جنت پالو گی، یاد رکھو اپنے شوہر کی اطاعت کر کے تم جنت پالو گی. اور شوہر کی اطاعت میں ایک یہ بھی اطاعت ہے کہ کوئی شوہر نہیں چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی نہ کرے. میرے غائبانے میں میرے پورے گھر کی محافظ وہ میری بیوی ہے. تو جب میرے گھر کی محافظ ہے، میرے مال کی محافظ ہے، میرے سامان کی محافظ ہے، میرے بچوں کی محافظ ہے، تو اس گھر کے اندر ایک بوڑھی اور ایک بوڑھی کا محافظ کون ہوگا؟ الگ سے اس کے لیے رکھا جائے گا کیا؟ نہیں. یہ ذمہ داری ہماری کہ ہم اپنے بچیوں کو بتلائیں کہ ان کی بھی حفاظت، ان کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ تکلیف برداشت کرنا اور برداشت کر کے جو ہے ہم ان کی خدمت کرتے رہنا. اگر بچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو یہ سمجھانا ہوگا ان کو کہ دیکھو بیوی کی خدمت، بیوی کی جو ہے ضرورتوں کی تکمیل یہ تمہارے اوپر فریضہ ہے. اور اگر اس کی جو ہے کوئی کڑوی کسیلی بات سامنے آ جائے، کوئی کمی کوتاہی سامنے آ جائے، کبھی کوئی اس کی بات سے تکلیف ہو جائے تو دیکھو ہم کیا کہتے ہیں. ہماری یہ تربیت ہوتی کہ ہم بیٹا کو چڑھاتے ہیں، مت لے انہیں یار سے ایک بلاؤ 1000 آوے. کیا سمجھاتے ہوئے اس کے دماغ میں بھرتے ہیں کہ لڑکی کی کمی نہیں ہے دنیا کے اندر، ایک بلاؤ تو 1000 آوے. اور جب معاملہ بگڑ جاتا تو سارا بازار ہی گرما جاتا. جی ہمیں اس بات کو بتلانا ہے اپنے بچے کو کہ نہیں تم نے ایک کمی کو دیکھا اور اس کے برانگیزہ ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور تم نے کیا اس کے اور خوبیوں کو نہیں دیکھا؟ اس کے اندر 99 خوبیاں ہیں، اس خوبیوں پر تمہاری نظر نہیں ہے. اور آج ایک غلطی ہو گئی تو اس کی وجہ سے جو ہے تم آپس میں دراڑ پیدا کر رہے ہو، آپس میں تنازعات پیدا کر رہے ہو. سمجھانا ہوگا. ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو جو ہے اندازہ ہو جائے گا. حضرت علامہ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، اللہ کے بڑے ولی گزرے. ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا پٹھانی مرید آیا ان سے ملنے کے لیے، تو گھر پہ آ کے آواز دیا. ان کی بیوی جو ہے وہ بڑی خوشبو، انتہائی سخت مزاج. جب بھی گھر کے اندر تشریف لاتے تو کڑوی کسیری سے جو ہے سواگت ہوتا. کھانا مانگا تو ملی بات، جتنا کڑا سے کڑا ہو سکتا وہ سب ملا کرتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو وہ پٹھان جب آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی دروازے پہ آئی، کہا حضرت جی کہاں؟ کہا ہوگا کہیں پہ بھاپڑ دیتا ہوا بیٹھا ہوا، جا کے دیکھ لو جنگل ونگل کی طرف. اور بھی جو بدتمیزی کے الفاظ ہو سکتے ہیں اس میں کہے. تو اس پٹھانی مرید نے خنجر کی طرف ہاتھ بڑھایا. یہ پٹھانیوں کا اپنا انداز ہے کہ وہ خنجر لے کے چلا کرتے ہیں، اور قریب تھا کہ خنجر جو ہے اس عورت کے مار دے. پھر دل میں یہ بات آئی کہ جب حضرت جی کے گھر میں ہے تو حضرت جی کی نہ کوئی ہوگی، تو خنجر چھوڑ دیا اور چلا تلاش کرنے لوگوں سے پوچھتے ہوئے. ایک جگہ جنگل میں جو ہے چند لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، دین سکھا رہے تھے. تو حضرت کے قریب ہوئے، سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد جو ہے علامہ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سے اس مرید نے کہا حضرت جی آپ کے گھر گیا تھا، ایک بدتمیز عورت سے ملاقات ہو گئی، سوچا کہ قتل کر دوں کہ ہمارے حضرت جی کو جو ہے ایسے کلمات سے نواز رہی ہے، بری بات کہہ رہی ہے. لیکن پھر سوچا کہ جب آپ کے گھر میں ہے تو آپ ہی کی نہ کوئی ہوگی. کہا کہ یہ بات بولی کہاں ہے بولی، اور یہ بھی بات بولی ہوگی کہاں یہ بات بھی بولی تھی، اور یہ والا بھی گالی دی ہوگی کہاں ہوتی تھی، کہا میری بیوی تھی. کہا اللہ اکبر،
بیوی اتنی سخت مزاج، شروع کڑوی کسیلی بولنے والی، کیا حضرت جی چھوڑ کے نہیں دیتے ہیں؟ آپ کہیں ان کو چھوڑ دیجئے. اور ایک سے ایک حسین و جمیل جو ہے، ہاں ہمارے علاقے میں جو ہے وہ بچیاں ہیں، میں ان سے آپ کا نکاح پڑھوا دوں گا. کیسے آپ اس کی کڑوی کسیلی کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں؟ اگر میرے نکاح میں ہوتی تو فوراً طلاق دے دیتے. کہا اللہ کے نیک بندے ذرا بات تو سن لے. بات کیا ہے؟ میری عبادت، میری نماز، میرا روزہ، میرا ذکر و اذکار، میرا تسبیح کا پڑھنا، میرا وعظ و نصیحت کرنا، دین کی تبلیغ کرنا میرے کام نہیں آیا. جی اللہ تبارک تعالی نے جو مجھے ولایت دی ہے، مجھے ولی بنایا ہے، مجھے اس مرتبے پہ فائز کیا ہے، اس عورت کے کڑوی کسیلی کو برداشت کرنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. کس وجہ سے دیا بھائی؟ بیوی کے کڑوی کسیلی باتوں کے برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے علامہ مرزا مظہر جانے رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تو نے میرے ایک بندی کے کڑوی کسیلی کو برداشت کیا اور صرف میرے لیے اس کھاڑے بات کو، اس تکلیف کو برداشت کرتا رہا. یہ تیری عبادتیں کچھ بھی نہیں، یہ تیری نمازیں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے تسبیحات کچھ بھی نہیں، یہ تیرے روزے کچھ بھی نہیں، اور یہ تیرا وعظ و نصیحت اور تقریر کچھ بھی نہیں، یہ تیرا تبلیغ کچھ بھی نہیں. جہاں میں نے تجھے اس عورت کی اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بدلے میں ولایت دی. جی یہ ہمیں سمجھانا ہوگا ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو کہ اپنی بیوی کے کڑوی کسیلی کو برداشت کرنا ہے. ایسا نہیں ہو کہ گھر کے کسی آدمی یا خاندان کے کسی آدمی کے بہکاوے میں پڑ کے میاں بیوی آپس میں تنازعات پیدا کر لے. ایسا نہیں ہو کہ بچی جو ہے وہ شوہر کی نافرمانی کر لے. اگر کوئی بات بگڑنے لگے تو اسے سمجھانا ہوگا کہ بابو ٹھہرو، تھوڑا وقت دو، وقت سارے حالات کو سدھار دیتا ہے، پٹری پہ لا دیتا ہے. ٹھہرو، میں بات کرتا ہوں، حسن اسلوب کے ساتھ سمجھاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ تمہارا شوہر مان جائے، اور ذرا صبر کر لو، اللہ سے دعا کر لو، اللہ سے مانگ لو.